بھی آیا جس طرح سے یہ آفر کرتا ہے تو 99.9% چانس ہے کہ وہ اس کو جوائن کر لے گا. تو اس سے بہتر کہ ہم دجال کو جوائن کریں, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مارے جائیں. تو پھر جب میں مسلمانوں میں واپس آتا ہوں تو میں سارا سچویشن ان کو بتاتا ہوں. پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم دجال کے خلاف ایک جنگ کریں گے, بہت بڑی جنگ, اور ہم پھر اللہ اس سے بہتر کہ ہم دجال کو جوائن کریں, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مارے جائیں, ہمارے لیے یہی بہتر ہے. تو سب مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم جنگ شروع کرتے ہیں. تو مسلمان فوج جو ہوتی ہے وہ پھر دجال کی فوج سے جنگ کرتی ہے اور میں پھر دجال سے لڑنے جاتا ہوں. اب میں نے جو ڈریمز میں دیکھا نا, وہ میری شہادت کی انگلی پہ نا اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے. اس نور کی وجہ سے نا پھر میں دجال سے لڑتا ہوں. تو میں دجال سے لڑنے اس لیے بھی جاتا ہوں کہ تاکہ وہ اپنی میجیکل پاور جو ہے نا وہ مسلمان فوج میں نہ استعمال کر سکے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نقصان اس کا دجال کو کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو مسلمان ہیں نا وہ شہید ہو سکیں. تو بیسیکلی ہمارا تو مقصد ہی وہ ہوتا ہے کہ شہادت ہی ہے. دجال تو ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہی ہے کیا بہت طاقتور ہوتا ہے. تو جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے وہ دجال جو ہے نا اللہ کے نور سے ڈرتا ہے کہ وہ جو اللہ کا نور ہے نا اس کی میجیکل پاورز کو کم کر سکتا ہے یا اس کو ختم کر سکتا ہے. تو جب تک وہ اللہ کا نور ہوتا ہے میں لڑتا ہوں. اور پتہ نہیں کئی گھنٹے لڑتے ہیں یا کئی دن لڑتے ہیں, واللہ عالم, یا ایک دن یا اس سے زیادہ لڑتے ہیں. تو جب ہم لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو دجال ایک طرح سے آگے ہوتا ہے, میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں, یعنی وہ بچ رہا ہوتا ہے. میں بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوں کیونکہ اس کے پاس میجیکل پاورز ہوتی ہیں, مجھے فائر مارتا بھی ہے وہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ دجال اللہ کے نور سے ڈرتا ہے. تو لڑتے لڑتے وہ پھر اللہ کا نور غائب ہو جاتا ہے انگلی سے. تو پھر میں ادھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں کہ شاید اللہ کا نور دوبارہ آئے, لیکن وہ نہیں آتا اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کیونکہ دجال آس پاس ہی ہوتا ہے. تو پھر میں ادھر بیٹھتا ہوں. تو پھر جب دیکھتا ہوں نہیں آیا تو پھر میں کہتا ہوں قاسم بھاگ یہاں سے. تو پھر میں وہاں سے بھاگتا ہوں. پھر جب دجال دیکھتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں تو وہ پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو نور ہے نا وہ چلا گیا. تو وہ پھر میرے پیچھے, یعنی اب الٹا ہو جاتا ہے, میں آگے اور وہ میرے پیچھے آتا ہے. تو بھاگتے بھاگتے نا پھر ایک کھائی سی آ جاتی ہے, یعنی وہ پہاڑی سلسلہ سا شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو نیچے کھائی ہوتی ہے اور آگے پھر پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے, میں وہاں پہ رک جاتا ہوں. تو دجال میرے قریب آ کے نا تو کچھ قدم نا ایسے مغرورانہ اس طرح سے چلتا ہے اور غرور والی اسمائل ہوتی ہے وہ دیتا ہے کہ اس نے مجھے پکڑ لیا. تو میں پھر وہاں سے نا بھاگتا ہوں. تو میں اللہ کی رحمت سے نا پھر ہوا میں بھاگنا شروع ہو جاتا ہوں. تو دجال مجھے دیکھ کے نا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا میں بھاگ رہا ہے. تو پھر مجھے کہتا ہے وہ قاسم آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اور وہ پھر میرے پیچھے آتا ہے اسی طرح بھاگتا ہوا. تو جب ہم آگے جاتے ہیں پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو دجال نا پیچھے سے مجھے فائر مارتا ہے. میں وہیں میرے پیچھے کمر پہ لگتا ہے اور میں وہیں نیچے گر جاتا ہوں. تو جدھر میں گرتا ہوں نا تو وہاں پہ ایک بھرا سا پتھر پڑا ہوتا ہے اور وہ پہاڑ کی ایک چوٹی سی ہوتی ہے جو یعنی ایسے سلائڈ سی بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے, رستہ ٹائپ ہوتا ہے جو اور کچھ بھی آپ کہہ لیں. تو وہاں پہ ایک پتھر پڑا ہوتا ہے, وہ پتھر ایسے کھل جاتا ہے اور پتھر مجھے کہتا ہے کہ قاسم میرے اندر چھپ جاؤ, میں تمہیں دجال سے بچا لوں گا. تو میں یہاں پہ پھر کہتا ہوں کہ نہیں, میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا, پناہ نہیں مانگوں گا, یعنی اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہیں مانگوں گا. تو میں پھر یعنی اللہ کے سوا کسی سے اس پتھر سے پناہ نہیں لیتا. تو وہ پتھر بند ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں دجال بھی ادھر پہنچ جاتا ہے, وہ مجھے ایسے سیدھا کر کے نا تو لٹا دیتا ہے. اب میرا ایسے اب آسمان کی طرف ہوتا ہے نظریں, اور دجال جو ہوتا ہے نا وہ میرے اوپر آ جاتا ہے ادھر پاؤں رکھ کے نا,
اس کے پاس نیزہ ہوتا ہے، وہ میرے سینے میں ایسے مارنے کے لیے ایسے اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو میری مدد کرنے کب آئے گا؟ تو لفظ اللہ نور سے بھرا ہوا ایسے آسمان سے نا نیچے اترتا ہے، ٹھیک ہے. اب دجال ایسے ہوتا ہے، وہ لفظ اللہ جو ہے نا ایسے پیچھے اس طرف اترتا ہے. تو اللہ جو ہوتا ہے نا، یہاں پہ ایک پہاڑ ہوتا ہے دوسرا یہاں ساتھ ہی، تو وہاں پہ نا اللہ بجلی گراتا ہے، یعنی لفظ اللہ کے اندر سے بجلی نکل کے ادھر گرتی ہے اور ایک بہت خوفناک قسم کی آواز آتی ہے. اور دجال کیونکہ اس طرح اینگل بنتا ہے اس کا، تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے. وہ پھر جب پہاڑ پہ پڑتی ہے نا وہ بجلی، تو وہ پہاڑ کالا سیاہ ہو کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نا تو ایسے نیچے گر جاتا ہے، کہ ریزا ریزا ہو کے نا ایسے گر جاتا ہے. اور دجال وہیں بے ہوش ہو کے نا ایسے گر جاتا ہے. اور وہ چونکہ ایسے سلائڈ سی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 15 سے 20 فٹ نا نیچے گرائی جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ جو ہوتا ہے وہ میرا زخم ٹھیک کرتا ہے، میں پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں. تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے قاسم دجال صرف 4 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہوا ہے اور یہ 4 گھنٹے کے بعد ہوش میں آ جائے گا، تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور کہیں جا کے چھپ جاؤ اور تب تک اس کے سامنے نہیں آنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں. تو پھر میں یعنی اب یہ وہ منظر ہوتا ہے جو میرے یعنی انبلیویبل ہوتا ہے کہ جب میں اللہ سے مدد کے لیے اس کو پکارتا ہوں، وہ مدد کے لیے آتا ہے اور لفظ اللہ نور سے بھرا ہوا سامنے آتا ہے، تو یعنی بس میں یعنی دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں. تو